ہاں یہ حقیقت ہے۔ ہم کیا تھے؟ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب اس دنیا میں نبیوں کا سلسلہ ہوا، جب اس دنیا میں نبی آنا شروع ہوئے، جب اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوبت ختم کر دی کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان کے ذریعے یہ دین کی باتیں، یہ اللہ کی باتیں، یہ اللہ کے پیغام، یہ اللہ کے حکم، یہ نبی کے طریقے، یہ انبیاء نے جو کام کیا، یہ ہم تک پہنچا۔ کن کے ذریعے؟ اللہ نبیوں پر وحی بھیجتا تھا، اور نبیوں کے ذریعے یہ لوگوں تک بات پہنچتی تھی، اور آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابوں میں، اور ان کے ذریعے ہوتے 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 ہم تک یہ بات پہنچی کہ واحد اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کی ہر چیز پر طاقت ہے، وہ اللہ ہی ہے جو سب کا مالک ہے، وہ اللہ ہی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کا آگے سر جھکایا جائے۔ اس کی اتنی نعمت اس دنیا میں ہے، ہم سب پر ہے، کہ ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو کس کا کریں؟ بتاؤ تو صحیح، پھر کس کا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک، ہر انسان آنے والا اور جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ ہی کی تعریف کرے، اللہ ہی کے حکموں کو پورا کرے، اللہ ہی سے محبت کرے، کیونکہ ان سب کو، ہم سب کو، اور جو آنے والے ہیں ان سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ اپنے رسول سے کیا خطاب کرتا ہے؟ اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے، میرے بھائیوں تھوڑا غور سے سنو، اللہ ہمارے نبی سے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی۔ کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی، اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ بے شک اللہ کا ہر مخلوق پر، ہر انسان پر، ہر جنات پر، ہر انبیاء پر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، بڑا رحم و کرم ہے، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ دیکھو نا اللہ کیا خطاب کرتا ہے کہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی، اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو کیا نبیوں نے ان کی بات نہیں مانی؟ کیا نبیوں نے ان سے محبت نہیں کی؟ کیا اللہ کے حکم کو نبیوں نے نہیں پھیلایا؟ ہاں، اللہ کے حکم کو نبیوں نے پھیلایا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی۔ اور میرے دوستو، جب اللہ رسول سے خطاب کر رہا ہے تو ہم سب کو چاہیے، ہمیں بھی اپنے رب کی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا، ہاں پیغمبر بنایا، اور پھر دیکھو نا اللہ نے ہم سب پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم سب کو بھی ایمان والا بنایا، ہم سب کو بھی ایمان والا بنایا۔ اللہ کی قسم، ایک ایمان والے کی ہی زندگی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ ایک ایمان والے کی ہی زندگی ہے، کہ یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، اور پھر یہاں سے ہمیں وہاں جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ ہم جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تو امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ ہاں، یہاں انسان باقی نہیں رہتا، کوئی باقی نہیں رہتا۔ اب ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ آئے، ہمارے باپ دادا پر دادا، ان کے بھی باپ، ان کے بھی باپ، ان کے بھی باپ، ان کے بھی باپ، کتنے لوگ آئے اس دنیا میں، لیکن سب زیر ہو گئے، سب مٹی کے نیچے چلے گئے، سب کو اس مٹی نے ختم کر دیا، سب کا نام مٹا دیا، سب کو بھلوا دیا۔ ہر انسان اپنے بڑوں کو بھول چکا ہے۔ کوئی ہوگا جس کا نام یاد ہوگا کہ میرے فلاں دادا کا، میرے فلاں دادا کا، میرے فلاں ان کا یہ نام ہے، وہ نام ہے۔ کوئی ہے جو ایسا کو یاد کرتا ہے؟ ورنہ اس دنیا نے سب کو بھلا دیا۔ یہ بڑی غفلت بھری دنیا ہے، بڑی دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہاں جو آیا ہے وہ نہیں رہا ہے، وہ یہاں سے گیا ہے، اس سے جانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، اور ایمان والے کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد دیکھو اس کی حقیقت۔ ہاں، انسان کیسی
انسان کیسی مخلوق ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیسی مخلوق ہے؟ سنو، ہاں، انسان کو کبھی موت نہیں ہے، انسان کبھی نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مرتا کوئی نہیں ہے، مرتا نہیں، اس کی جگہ چینج ہو جاتی ہے، چینج، تبدیل۔ بس اس دھوکے سے نکل کر ایک حقیقت کی طرف چل دیتا ہے، ایک حقیقت کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ جہاں سے آتا ہے، جو اسے بھیجتا ہے، جس نے اسے بنایا ہے، جو اس کا مالک ہے، جس سے وہ وعدہ کر کر آیا ہے، جس کے پاس ہر انسان کو جانا ہی ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ جس نے اسے بھیجا تھا، جس نے اسے بنایا تھا، جس نے اس پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، جو اسے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پھر وہ جہاں سے آتا ہے پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کس گمراہی میں ہیں؟ پھر ہم کس گمراہی میں ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہم نبیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اس اللہ کے حکم کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ تو صحیح۔ میرے بھائیو، بڑے دھوکے میں ہیں، اللہ کی قسم دنیا بڑی غفلت میں چل رہی ہے، ہم سب ایک دھوکے میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ کتنے انسان ہیں جو اس دنیا میں مشغول نہیں ہیں، کتنے انسان ہیں جن کو پرابلمز نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، کتنے انسان ہیں جو ضرورت مند نہیں ہیں، کتنے انسان ہیں جن کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، سب پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو جب سب پریشانی میں مبتلا ہیں، سب ہی ایک لائن پر چل رہے ہیں، تو ہم تو الگ بنیں، ہم تو کچھ الگ کر کے دکھائیں کہ اگر سب اللہ کو بلائیں گے تو کیا ہم بھی اللہ کو بلا دیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا ہم بھی اللہ کو بلا دیں گے اگر سب بلائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے دوست، اپنے رب کی طرف آنا پڑے گا، آنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ کی یہاں مان لیں گے، اگر ہم اللہ کی بات کو یہاں مان لیں گے تو کل اللہ ہماری مانے گا، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں رب کی ماننی پڑے گی۔ ہاں، پھر وہاں جو چاہے گا وہ، پھر جو اللہ چاہے گا عذاب دے یا جنت دے، پھر اس کی ماننی پڑے گی۔ وہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی، وہاں کسی کی طاقت نہیں چلتی، ارے وہاں تو پوائنٹ بھی نہیں گنے جاتے۔ یہاں تو پوائنٹ پہ بھی انسان اپنی بات بنوا لیتا ہے، وہاں تو پوائنٹ بھی نہیں گنے جاتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں، کیسے گزر رہی ہیں؟ میرے دوستو، جو میں بتانے لگا ہوں تھوڑا دھیان سے سنو، تھوڑا دھیان سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو دریا میں ڈالو اور پھر اسے باہر نکالو اور اس پہ دیکھو کہ پانی کی مقدار انگلیوں پر کتنی لگی ہوئی ہے، انگلیوں پر پانی کی مقدار کتنی لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، جو یہ پانی کی مقدار لگی ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہاں کہ یہ پانی کی مقدار دنیا کی زندگی ہے۔ پانی کی کتنی مقدار لگتی ہے بتاؤ؟ پانی کوئی زیادہ ہوتا ہے؟ انگلیوں پر پانی لگا ہوئی زیادہ ہے؟ دریا میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو، دیکھو پانی کی مقدار انگلیوں پر کتنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سامنے ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، حالانکہ کبھی آخرت کی زندگی ختم ہی نہ ہوگی۔ یہ ایک مثال، یہ دنیا کی زندگی تو دیکھو کتنی سی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مرحوموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو دیکھو تو صحیح، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے دونوں ہی نہیں ہیں، کسی کا دونوں میں سے ایک ہے، کسی کے باپ دادا بھی نہیں ہیں، کسی کا بیٹا ختم ہو گیا، کسی کی بیٹی ختم ہو گئی۔ وقت کا کس کو پتہ ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہماری زندگی کتنی ہے؟ ہمیں کیا پتہ فلاں کی زندگی کتنی ہے؟ ہمیں کیا پتہ فلاں کی زندگی کتنی ہے؟ سوچو تو صحیح، کس کی کتنی زندگی ہے؟ یہ مختصر سی زندگی جب ہمارے نبی نے بتایا کہ دنیا کی زندگی اتنی ہے جتنی پانی پر مقدار ہے دنیا کی، ہماری زندگی نہیں بتائی، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں، اس مختصر زندگی میں ہم اپنی ساری زندگی کھپا رہے ہیں۔ ہاں، ہم اس میں اپنی ساری زندگی کھپا رہے ہیں۔ ارے ذرا تھوڑا عقل تو لگا میں، ہم تھوڑا سوچو تو صحیح کہ جب ہمارے نبی نے کہا جو حق ہے اور سچ ہے، آخری پیغمبر اللہ کے لالے رسول ہیں جن کی سفارش سے ہم سب کامیاب ہوئیں گے، جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جو آخری پیغمبر بن کر آئے، جو اللہ کے سب سے پیارے، سب سے لاڈلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے ایسے سے ارشادات فرمائے جو حق اور سچ ہیں۔ وہ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ دریا میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو اور دیکھو انگلیوں پر کتنی پانی کی مقدار ہے۔
یہ دنیا کی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کی ساری زندگی خفا ہو رہی ہے، ساری زندگی بیت رہی ہے، ساری زندگی ضائع ہو رہی ہے، اور اس آخرت کے لیے جو ایک حقیقت ہے، جو ایک لمبے وقت کے لیے ہے، جو ایک ہمیشہ 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 رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ بتاؤ۔ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھیں، اپنے داداؤں کی زندگی دیکھیں تو صحیح، تھوڑا غور تو کریں۔ ان سب کی، ہم سب کی زندگیاں اتنی بیت گئی ہیں۔ 1 سال سے لے کر کوئی 10 سال تک کا ہے، کوئی 10 سے لے کر 20 سال تک کا ہے، کوئی 20 سے لے کر 50 سال تک کا ہے، کوئی یہ جو سوچ چھو دیتا ہے چلو 100 سال تک بھی ہے۔ اللہ معاف کرے میرے دوستو، ہماری زندگیاں دیکھو تو صحیح۔ کسی پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے تو اسے اللہ نے اپنے کام سے لگا رکھا ہے، ہاں اس سے اللہ کام لے رہا ہے، اسے اللہ نے صحیح راستے پر چلا رکھا ہے۔ ورنہ دیکھو تو صحیح، ہماری اپنی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے باپ داداؤں کی زندگی کس پر لگ گئی؟ اس دنیا پر بتا کر چلے گئے، اس دنیا پر بتا رہے ہیں ہم سب، اس دنیا پر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، تھوڑا دماغ تو لگا میں، ہم کہاں کر رہے ہیں اس زندگی کو برباد؟ ذرا سوچیں تو صحیح میرے دوست اس بات کے بارے میں۔ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو مختصر سی زندگی ہے اس پر ہم نے ساری زندگی خفا دی، ساری زندگی، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ میرے دوستو، وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم اسے بنا لو، اپنا لو، اور اپنے رب سے محبت کرو، اس کے حکموں کو پہچانو اس کے حکموں کو۔ اب دیکھو نا، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ اگر انسان ایک گھر بناتا ہے، ایک گھر، اور اس گھر میں 10 کمرے ہوں، اس گھر میں 10 کمرے ہوں، اگر آپ کی زندگی 100 سال کی ہے اور اس 100 سال میں آپ وہ 10 کمروں کا گھر بنا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس 100 سال میں اس 10 کمروں کے گھر کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں تو۔ ایک مثال دے رہا ہوں میرے دوستو، بڑا دھیان سے سنو۔ اللہ کی قسم اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی نا تو ہمارے بیڑے پار ہیں۔ تھوڑا سمجھو اس بات کو کہ میں کہاں کہہ رہا ہوں، اس بات کی مثال میں کہاں دے رہا ہوں۔ اگر انسان کی ایگزامپل 100 سال کی زندگی ہے اور انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے، اپنی زندگی کو سمجھ لے، تو انسان ان 100 سالوں کے درمیان وہ 10 گھر کا مکان بنا کر کھڑا کر دے گا، جو ایک حقیقت ہے، جو ایک ہمیشہ رہنے والا ہے۔ 10 کمروں کا مکان بنا کر کھڑا کر دے گا، اور وہی انسان، اس کے پاس 100 سال ہے اور وہ 100 سال انہیں بنانے میں لگا دے، ان 100 سال کو، ساری 100 کی 100 سال ایک انسان ہے وہ 100 سال میں اپنا 10 کمروں کا گھر بنا کر کھڑا کر رہا ہے، اور دوسرا انسان ہے کہ وہ اپنی 100 سال میں ابھی اس کا دروازہ ہی تیار ہو رہا، وہ دروازے پر ہی ساری محنت لگائی دے رہا۔ ایک مثال، اب اس کو دروازہ ہی تیار نہیں ہوا ہے تو وہ کمرے کہاں سے کھڑا کرے گا؟ کس پر زندگی بتا رہا ہے میرا بھائی؟ کس پر زندگی بیت رہی ہے میری بہنوں کی؟ سوچو تو صحیح، ہماری زندگیاں کدھر گزر رہی ہیں؟ ان 100 سال میں جو مختصر کام ہوا ہے وہ چاہتا بڑا کر لیتا۔ ہاں یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر، ایک چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی۔ اگر مکان نہیں ہے تو دروازہ کس کام کا؟ اگر مکان نہیں ہے تو یہ راستہ کس کام کا؟ میرے بھائیو، اگر آخرت نہ بنا پائے، آخرت کی زندگی کو نہ سمجھ پائے، اس کو نہ پہچان پائے، اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ پائے، تو میرے بھائیو اتنی بڑی زندگی سے محروم ہونے والے ہیں کہ ہماری پھر یہ جو زندگی ہے مختصر، پھر ایک دروازے سے پہ ہی لگ رہی ہے، ہاں اس دنیا کو ہی بنانے میں لگ رہی ہے۔ وہ جو آخرت کی زندگی وہ لامحدود ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور اپنے وقت کو پہچانو، ہاں کہ مجھے اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، ریزن کیا ہے، مجھ سے میرا مالک کیا چاہتا ہے، اس کے حکم کیا ہیں، مجھے اس کا رول کیسے فالو کرنا ہے، مجھے اس سے کیسے ملاقات کرنی ہے، آخر میں دنیا میں کیسے آیا اور میں یہاں سے کیسے چلا جاؤں گا۔ اگر یہ میری ہی زندگی ہے تو میں اتنا بڑا کیوں ہو گیا، میرے بال سفید کیوں ہو گئے، مجھے بیماریاں کیوں لگتی ہیں،
یہ میں حاجتوں کا محتاج کیوں رہتا ہوں، یہ میں ضرورتوں کا محتاج کیوں رہتا ہوں، مجھے فلاں چیز کی حاجت کیوں رہتی ہے، اور میں ایک دن بوڑھا ہو جاؤں گا، ضعیف ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، یہ میرے شریر کی جو جوانی ہے ایک دن بڑھاپے کی ضروریوں میں بدل جائے گی، یہ وقت کیوں گزرتا ہے، یہ میری زندگی ایسے کیسے چل رہی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کی دیکھا بھالی کرنے والا کون ہے، اور پھر ایک دن یہ میرا خود کا ہوتے ہوئے بھی مجھے بلا دے گا، مجھے چھوڑ دے گا، ہاں یہ شریر میرا ہوتے ہوئے بھی مجھے موت آ جائے گی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس مقصد کو ہم نہیں سمجھے کہ ہمیں کیوں بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے، تو میرے بھائیو بڑی گمراہی ہے، بڑی گمراہی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے اس انسان کے لیے جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے۔ ہاں اگر یہ ہماری ہوتی تو ہم یہاں کیوں نہیں رہتے، اگر یہ زندگی ہماری ہوتی تو ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں، اگر یہ شریر ہمارا ہوتا تو ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں، ہمیں بیماریاں کیوں آ کر جھپیٹ لیتی ہیں، ہمیں یہاں سے کیوں جانا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کون ہے جس کی ہم پر حکومت چلتی ہے، وہ کون ہے، اسے پہچاننا پڑے گا۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا، اسی نے انسانوں کو بنایا، اسی نے جناتوں کو بنایا، اسی نے چرندوں کو بنایا، اسی نے پرندوں کو بنایا، اسی نے درندوں کو بنایا، اسی نے اس دنیا میں تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر وہی ان کو کھلاتا ہے، اور پھر وہی ان کو پلاتا ہے، اور پھر وہی ان کو جلاتا ہے، اور پھر وہی ان سب کو موت دیتا ہے، اور وہ ہمیں بھی موت دے گا، جناتوں کو بھی موت دے گا، ہر کسی کو وہی موت دے گا، پھر وہ ہمیں کھڑا کرے گا اپنے سامنے، پھر ہم سے سوال جواب کرے گا۔ وہ کیوں کرے گا، مقصد کیا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ کون ہے وہ اللہ ہے، ہاں وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کو یاد رکھیں گے تو زندگیوں میں سکون ہوگا، تو ہم ہوشیار رہیں گے، ہم سمجھدار رہیں گے، اور ہم صحیح راستے پر رہیں گے۔ اگر اس کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اگر اس کو یاد کرتے ہماری موت آ گئی تو اللہ کی قسم کامیاب ہیں۔ اگر وہ ہم سے راضی ہے تو کامیاب ہیں، اگر اس کے حکموں پر زندگی بتا دی تو کامیاب ہیں۔ زندگی کیسے بتانی ہے؟ اس سے محبت کرتے ہوئے اس کے حکموں کو پورا کرنا ہے، جن کاموں کو اس نے کہا کرنے کے لیے ان کو پورا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کے آگے سجدے کرنے ہیں، اس کے حکموں کو پورا کرنے ہیں، اس کے فرائضوں کو پورے کرنے ہیں، اور جن جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے، تو میرے دوستو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگیوں کو پہچانو کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور کیسا آیا ہوں، اور پھر مجھے اس دنیا سے جانا بھی پڑ جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار، اہل و عیال، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، ہمارا ساتھ نہیں دے گا اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہماری زندگی ایسے ہی بیت گئیں۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، دیکھتے ہیں نا کیسے زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو میرے دوستو ہوشیار عقل مند بنو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو، اور اپنی زندگیوں کو پہچانو، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری زندگیاں جتنی بھی غفلت میں گزری ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف گزری ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں، ایک دھوکے بھری زندگی، ایک غفلت سے بھری زندگی جتنی گزار دی میرے بھائیوں، اب اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اب اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ اللہ کی قسم اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ہمارے کہنے میں دیر ہو سکتی، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ وہ خالق ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی مالک ہے، وہ بڑی جلدی معاف کرتا ہے، بڑی جلدی دوستی کرتا ہے۔ ہم کریں تو صحیح، آمیں تو صحیح، اس کی محبت کو پہچانے تو صحیح۔ میرے دوست اس کی محبت کو پہچانے تو صحیح، کرو اس سے توبہ انشاءاللہ۔ کہو میرے ساتھ، اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں یہ اللہ تو سب جانتا ہے، ہم انجان ہیں، ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں، اور بھول سے بھی کیے ہیں، چوک سے بھی کیے ہیں، اور ہم نے جان بوجھ کر
ان گناہوں کو کیا ہے ہم کچھ بھول بھی گئے ہیں، کیونکہ ہم غافل ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم محتاج ہیں، کیونکہ تو ہمارا مالک ہے، تو سب جانتا ہے۔ ہم کچھ بھول بھی گئے ہیں، کچھ یاد ہے، لیکن تیرے علم میں سب ہے، ایک سے بھی تو غافل نہیں ہے۔ تو نے ہر سیکنڈ کے گناہ کو دیکھا، ایک سیکنڈ بھری زندگی کو دیکھا ہے، تو ایک سیکنڈ سے غافل نہیں ہے۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، اے سبوں کو معاف کرنے والے، اے سبوں پر رحم کرنے والے، اے سب سے محبت کرنے والے، اے ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے، اے تو سب پر رحم کرتا ہے تو ہم پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ تو سب پر رحم کرتا ہے تو ہم پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ تو سب کو معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تو سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے جتنی زندگی گزار دی، آئندہ کبھی نہیں گزاریں گے، آئندہ کبھی ایسی غفلت بھری زندگی نہیں گزاریں گے۔ اے ہمارے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرے نبی چل کر گئے، جس پر تو نے کامیابی کے وعدے کیے ہیں، جس پر تو نے جنت کے وعدے کیے ہیں، جن راستوں پر تو راضی ہوتا ہے، ہمیں ان راستوں کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ان راستوں پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے ہم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے ہم تیرا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرا عذاب کو نہیں جھیل سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نے گناہ تو ایسے کیے ہیں کہ ہمیں عذاب دیا جاتا، ہم نے گناہ تو ایسے کیے ہیں کہ تیری ناراضگی میں آ کر ہمیں اوندے منہ پھینک دیا جاتا۔ لیکن اے ہمارے رب، ہم نے سنا ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتے کرتے تھک جائے اور وہ تیری طرف آ جائے تو نے معاف کر دیتا ہے، تو نے سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے بندو تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو، اور پھر بھرنے کے بعد تہ بہتا آسمان پہ چڑھا دو، اور تم نے ساری زندگی گناہ کیے، اور پھر تمہیں یاد آئی کہ تم نے اپنے رب سے توبہ کی، اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اور تو کہتا ہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تو ایسے معاف کرتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اتنا معاف کرنے والا ہے تو ہمارے رب تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہم بڑے انجان تھے، بڑے غافل تھے، ہم نے تیری محبت کو نہیں پہچانا، تجھے نہیں پہچانا تو کیسی شان والا ہے، کیسا رحم کرنے والا ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے۔ ہم بڑے غافل تھے، لیکن اے اللہ اب ہم تیری طرف آ گئے ہیں، اب تو ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں بھی جنت والے راستے پر چلا، ہمیں بھی اس راستے پر چلا کہ جس پر تو نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اے میرے اللہ تو ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار انسان ہیں، تو نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہم نے اس غفلت میں، اس دھوکے میں سارے کام کیے ہیں، لیکن اے اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ دیکھیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تیری ناراضگی ہم سے ہو گئی اور ہم اس حال میں مر گئے، اے اللہ ہمارا کون سہارا ہوگا؟ پھر ہم سے کون محبت کرے گا؟ پھر ہمیں کون بچا سکتا ہے اگر تو ہم سے ناراض ہے؟ یا اللہ ہم جیتے جی دنیا میں رہتے ہوئے ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ہم تیرے حکموں پر راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ہم تیرے حکموں کو اپناتے ہیں، تجھے حق اور سچ مانتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جیتے جی تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے محبت فرما، تو جیسے وعدے کرتا ہے اور تو وعدے خلاف نہیں ہے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، تو وعدے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے تو سب کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی معاف کرے گا، ہم سے بھی محبت کرے گا، اور کرتا ہے، لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناسمجھ ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں کامیابی کے راستے پر چلا، یا اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی کچھ گناہ ہوا ہے تو اسے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرما، ہم سب کو بلندیاں نصیب فرما، ہم سب کو عزت نصیب فرما، ہم سب کو بری ذلتوں سے بچا،
برے کاموں سے بچا، بد نظری سے بچا، برے اخلاق سے بچا، کڑوی زبان سے بچا، ہمیں اس زبان سے بچا، اس زبان سے ہم سب کی حفاظت فرما جو اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دے، جو تجھے ناراض کرا دے، جو تیرے حکموں کو ٹٹوا دے، ہم اس زبان سے بچا۔ یا اللہ ہم اس راستے پر چلا جس پر تیری جنت کے وعدے ہیں، جن پر تو راضی ہوتا ہے، جن پر تو راضی ہوتا ہے، ہم ان راستوں پر چلا۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما، ہمیں ہر اس برے وقت سے بچا، ہر بری ذلت سے بچا، ہمیں بلندیاں بڑے مقام نصیب فرما، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی کچھ ہم سے گناہ ہوا ہے تو اسے معاف فرما، تو اسے معاف فرما، تو اسے معاف فرما۔ میرے بھائیو جو بھی کچھ ہم سب سے گناہ ہوا ہے، اللہ کی قسم اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ سچے دل سے کہی ہے تو ہمارا اللہ ضرور قبول کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ اور میرے بھائیو کبھی ناراض نہ ہونا، کبھی غمگین نہ ہونا، کبھی اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں، کبھی مت سوچنا ہمارے ایک بار کہنے پر اللہ معاف کر دے گا، لیکن کبھی پھر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں پھنسائے گا، لیکن اپنے رب سے نا امید نہ ہونا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، ہمیں شرم آئے گی، شیطان بھیکائے گا، ابے کیسا مسلمان ہے تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، شیطان بھیکائے گا، اس کے بہکائے میں نہیں آنا ہے۔ اپنے اللہ سے معافیاں مانگنا، اس سے کہنا کہ اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا گناہ گار، پھر ٹوٹ گئی پھر معاف کر، یا اللہ پھر ٹوٹ گئی، یا اللہ معاف کر، یا اللہ پھر ٹوٹ گئی پھر معاف کر۔ معافی مانگنا نہ چھوڑنا، معافی مانگنا نہ چھوڑنا۔ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، وہ نہیں تھکے گا، وہ نہیں تھکے گا۔ میرے بھائیو سچے دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے، اللہ ہر بار معاف کرے گا، ہر بار معاف کرے گا، لیکن توبہ کبھی نہ چھوڑنا، توبہ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو راضی کرا سکتی ہے، جو جنت دلا سکتی ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے شاید معاف کیا یا نہیں کیا۔ اللہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے، ہر گناہ گار کو معاف کرنے والا ہے اگر وہ معافی مانگے۔ تو میرے بھائیو کبھی دعا مانگنا، کبھی معافی مانگنا نہ چھوڑنا، اس پر لگے رہنا، یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارو، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی بتاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی بلندیاں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔